بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورس آف آئنائزنگ ریڈیشن پڑھیں گے۔ آئنائزنگ ریڈیشن کیا ہے؟ آئنائزنگ ریڈیشن وہ ریڈیشن ہے جو کسی ایٹم سے الیکٹران کو ریموو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، تو اس کو کہتے ہیں آئنائزنگ ریڈیشنز۔ مینی ٹائپ آف ریڈیشن آر ہارملیس۔ انسان کے لیے جو ریڈیشن ہے بہت ایسے ٹائپس ہے جو اس کے انسان کے لیے کیا ہے، ہارملیس ہے، یعنی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ بٹ آئنائزنگ ریڈیشن کین انجر ہومن، لیکن جو آئنائزنگ ریڈیشن ہے وہ انسان کو انجر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایکس رے ہے، گیما ریز ہے، یہ سارے جو ہے یہ آئنائزنگ ریڈیشن ہے۔ وی آر ایکسپوز ٹو مینی سورس آف آئنائزنگ ریڈیشن۔ ہم جو ہے انسان جو ہے یہ آئنائزنگ کی ریڈیشن کی بہت مختلف ٹائپس ہے جو اس کو انسان کا جو باڈی ہے، جسم ہے، وہ ایکسپوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دس سورس کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو مینی کیٹیگریز۔ جو آئنائزنگ ریڈیشن کا جو سورس ہے وہ مینلی 2 ٹائپس کے ہیں، یعنی سورس وہ جگہ ہوتا ہے جہاں سے وہ ریئلی کریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دس نیچرل انوائرمنٹل ریڈیشن اینڈ مین مڈ ریڈیشن۔ نیچرل انوائرمنٹل ریڈیشن جو پہلے سے موجود ہو، نیچرلی ہو، قدرتی طور پر جہاں جو آئنائزنگ ریڈیشن پروڈیوس ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں نیچرل انوائرمنٹل ریڈیشن۔ اینڈ دوسرا جو ہے مین مڈ ریڈیشنز، یعنی انسان کی وجہ سے، انسان کے ہاتھوں کی وجہ سے انسان نے جو بنایا ہے اپنے فائدے کے لیے، جیسے ہم میڈیکل ڈائگنوسس ہم ریڈیشن پہ کرتے ہیں، تو انسان نے جو بنایا ہے انسان کے ہاتھوں سے، تو اس کو کہتے ہیں مین مڈ ریڈیشنز۔ Natural environmental radiation results in an annual dose of approximately 3 millisieverts۔ ملی جو ہے یہ اکائی ہے، یہ ریڈیشن کی بہت سے اکائی ہم اسی چیپٹر میں پڑھیں گے، لیکن یہ وہ اکائی ہے، یونٹ ہے ریڈیشن کے۔ جب ہیومن باڈی لیونگ سسٹم جب کسی ریڈیشن میں ایکسپوز ہو جاتا ہے تو اسی ریڈیشن کی جو ڈوز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ملی سیوٹ، یہ سیوٹ، ٹھیک ہے۔ یعنی نیچرل انوائرمنٹ ریڈیشن جو ہے وہ اینولی کتنا پروڈیوس ہو رہا ہے، 3 ملی سیوٹ، ٹھیک ہے۔ مین مڈ ریڈیشن ریزلٹ ان 3.2 ملی سیوٹ اینولی، اور جو مین مڈ ہے یعنی انسان جو خود اپنے لیے بنا رہے ہیں وہ جو ہے وہ کتنا ہے، 3.2 ملی سیوٹ ہے، یعنی اب بھی جو مین مڈ ریڈیشن ہے اس کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو نیچرل انوائرمنٹل ریڈیشنز۔ آن ملی سیوٹ از دا یونٹ آف افیکٹیو ڈوز۔ یہ اس کی ڈیفینیشن پر یہاں پہ کیا ہے کہ ملی سیوٹ کسے کہتے ہیں؟ ملی سیوٹ وہ یونٹ ہے، وہ افیکٹیو ڈوز ہے۔ افیکٹیو ڈوز جب انسان ڈوز کھا رہے ہوتے ہیں، جب انسان ڈوز کھاتے ہیں تو اس ریڈیشن کا جو یونٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں افیکٹیو ڈوز۔ It is used to express radiation exposure of populations and radiation risk of those populations. It is used to express radiation of exposures. یعنی جو انوائرمنٹ، جو لیونگ سسٹم، جو پاپولیشنز اسی ریڈیشن میں جب ایکسپوز ہو جائے تو اس کے لیے اس پاپولیشن کے لیے رسک ہو سکتا ہے یہ ریڈیشن، کیونکہ یہ باڈی میں بہت ٹائپس جو کینسر ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے، اور ڈی این اے کی جو سیکنس کا جو سیکنس ہے وہ بھی چینج کرتا ہے۔ وہ ایک ٹائپ کا کینسر ہے، جیسے یہ پلاسٹک نمونیا ہے، اور یا بریسٹ کینسر ہے، اور بہت اس کے علاوہ بھی کینسر کے جو ٹائپس ہیں وہ ریڈیشن سے پروڈیوس ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو نیچرل انوائرمنٹل ریڈیشن ہے یہاں پہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اور جو مین مڈ ریڈیشن جو ہے وہ تو اسی سارے بک میں ہم مین مڈ ریڈیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ آگے جو چیپٹرز ہے وہ سارے مین مڈ ریڈیشن کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی بک میں پھر جو نیچرل انوائرمنٹ ریڈیشن ہے وہ ہم نہیں پڑھیں گے پھر اس سارے بک کا جو ڈسکشن ہے یہ مین مڈ ریڈیشن پر ہے۔ نیچرل انوائرمنٹل ریڈیشن کنسسٹ آف 4، یعنی کازمک ریز ہے، ٹیریسٹریل ریڈیشن ہے، انٹرنلی ڈیپوزیٹڈ ریڈی نیوکلیائڈ ہے، اینڈ ریڈان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 ٹائپس ہیں، یہ ابھی ہم ایک بائی ایک ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ Cosmic rays are particulate
and electromagnetic radiations emitted by the sun and star. کازمک ریز جو ہے یہ نیچرلی جو ہے یہ پارٹیکولیٹ ہے اینڈ الیکٹرو میگنیٹکس ہے، یعنی نیچر کا جو اصل پلانک کوانٹم تھیوری جو ہم پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ ریڈیشن جو ہے یہ ڈیول نیچر ہے، یہ کبھی کبھی ویوز کے شکل میں ہو سکتا ہے، یہ کبھی کبھی پارٹیکل شکل میں بھی اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ یعنی پارٹیکل شکل اختیار کر سکتا ہے اور جو ویو شکل ہے وہ بھی اختیار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو نیچرلی ہے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے، اس کے جو سورس ہے وہ کیا ہے، وہ سن ہے اینڈ اسٹار ہے، ٹھیک ہے۔ آن ارتھ the intensity of cosmic radiation increase with altitude and latitude. جو کاسمک جو ریز ہے اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ انکریز ہوتا ہے لیٹیچیوڈ کے لحاظ سے اور الٹیچیوڈ کے لحاظ سے۔ لیٹیچیوڈ کیا ہے، لیٹیچیوڈ جو ہے جب آپ سنٹر سے یعنی جو پولز ہوتے ہیں ایکویٹر ہوتے ہیں تو اس کے آپ یا اباؤ یا بلو آ رہے ہوتے تو اس کو کہتے ہیں لیٹیچیوڈ۔ اور الٹیچیوڈ جو ہے یہ آپ جو سی سرفیس ہے یعنی سمندر کا جو سرفیس ہے یعنی نارمل سرفیس، تو اس سے جب آپ اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں الٹیچیوڈ، یعنی زمین سے جب آپ اوپر جاتے ہوئے تو انٹینسٹی یعنی کاسمک ریز کا جو انٹینسٹی ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جو سورس ہے وہ سن اور اسٹار ہے، تو وہ سن اور اسٹار کو پروڈیوس کرتا ہے، یہ اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اوپر سے آ رہے جب آپ اوپر جاتے ہو اوپر اس کا آپ اور کاسمک ریز کا جو سورس ہے وہ نزدیک ہوتا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جب آپ الٹیٹیوڈ پہ جاتے ہو تو کاسمک ریز کا جو انٹینسٹی ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹیرریسٹریل ریڈیشن۔ ٹیرریسٹریل ریڈیشن ریزلٹ فرام ڈپوزیٹڈ آف یورینیم، تھوریم اینڈ ادر ریڈیو نیوکلیائڈ آن ارتھ، یعنی یورینیم جو ہے یا تھوریم جو ہے یعنی جتنے بھی ایلیمنٹ ہے پیریڈک ٹیبل میں جو ریڈی ایکٹیو ہو، یعنی انسٹیبل نیوکلیائی جس ایٹمز کا ہو جس ایلیمنٹ کا ہو وہ جو ریڈیشن اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے ٹیرریسٹریل ریڈیشن پروڈیوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پروڈیوس ہو جاتا ہے اس کی باڈی سے، کیونکہ اس کا جو نیوکلیس ہے اس میں زیادہ تر اس میں جو پروٹون اور نیوٹران کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ اپنے جسم اپنی باڈی سے ٹیرریسٹریل ریڈیشن پروڈیوس ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں کی جو نیوکلیس ہے وہ اسٹیبل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی اسٹیبلٹی کے لیے وہ ریڈیشن کو کریٹ کرتا ہے، ریڈیشن پروڈیوس کرتا ہے اپنے جسم سے اپنی باڈی سے۔ اس میں جو سب سے بڑا ایگزامپل ہے یورینیم ہے اور تھوریم ہے۔ یورینیم جو ایٹم بم میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایلیمنٹ ہیں جیسے پوٹاشیم 40 ہے، اس کے بعد آیوڈین ہے، تھوریم ہے، یورینیم ہے، یوریم اور یورینیم یہاں پہ بھی ہے۔ دی انٹینسٹی ہائیلی ڈیپینڈنٹ آن دا جیالوجی آف دا لوکل ایریا، مطلب یہ ہے کہ جو یہ جو ریڈیشن ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایریا پہ، اور کچھ ایسے ایریے ہیں جو یہ یورینیم اور تھوریم اس میں زیادہ وہاں پہ زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو ٹیرریسٹریل ریڈیشن ہے وہ بھی زیادہ ہوں گے، تو وہاں پہ جو ریڈیو نیوکلیائڈ ہے یعنی وہ ایلیمنٹ جو ریڈیشن پروڈیوس کرتا ہے وہ زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس لیے زیادہ ہوگا۔ انٹرنلی ڈپوزیٹڈ ریڈیو نیوکلیائڈ مینلی پوٹاشیم آر دا نیچرل میٹابولائٹ۔ اس کے بعد جو ہے انٹرنلی ڈپوزیٹڈ ریڈیو نیوکلیائڈ یہ مینلی پوٹاشیم جو ہے پوٹاشیم 40 ہے، کیونکہ پوٹاشیم 40 جو ہے یہ بہت انسٹیبل ایلیمنٹ ہے اور اس کو اپنا اسٹیبلٹی برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنے آپ سے اپنے جسم سے اپنے باڈی سے ریڈیشن کو پروڈیوس کرتا ہے۔ They have always been with us and contribute an equal dose to each of us۔ یہ ہمیشہ جو پوٹاشیم جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے، اور اس سے جو ریڈیشن پروڈیوس ہوتا ہے تو یہ ہر ایک کو جو اس کی جو ریڈیشن ہے وہ اس کو پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پہنچتا ہے اور یہ اس کو افیکٹ ہوتا ہے ہر انسان۔ یہ جو پوٹاشیم کا جو نیوکلیائڈ ہے
the largest source of natural environmental radiation is radon. اور اس کے بعد جو ہے ریڈان یعنی ریڈان جو ریڈیشن ہے یعنی ریڈان ایک کیا ہے ایک گیس ہے ایک نوبل گیسز ہے. لارجسٹ سورس آف انوائرمنٹل ریڈیشن یہ ابھی ہم نے 3 پڑھا دیا. وہ 3 جو ہے وہ اس کا کنٹریبیوشن بہت کم ہے لیکن یہ جو ریڈان نیوکلیائڈ ہے یعنی ریڈان سے جو ریڈیشن پروڈیوس ہوتا ہے یہ بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں کیونکہ جو سورس ہے یہ بہت بڑا ہے. ریڈان از اے ریڈیو ایکٹیو گیس. یہ ایک گیس ہے اور یہ ریڈیو ایکٹیو ہے. ریڈیو ایکٹیو کا مطلب کہ اس کی جسم سے ریڈیشن پروڈیوس ہوتا ہے. دیٹ از پروڈیوسڈ بائی دا نیچرل ریڈیو ایکٹیو ڈیکے آف یورینیم. جب یورینیم کی ڈیکے ہوتا ہے ڈیکے ایک اپنا ٹاپک سے وہ ہم پڑھیں گے پیرا. یورینیم کی جو ڈیکے ہوتا ہے تو اس کی ریزلٹ سے جو ریڈان پروڈیوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے یعنی یورینیم جب ڈیکے ہوتا ہے تو اس سے تھوریم اور اس کے بعد جو ہے ریڈان یہ پروڈیوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے which is present in a trace quantity in the earth. اور جو یورینیم ہے یہ بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہے زمین میں. all earth based materials such as concrete, brick and gypsum, wall boards contain radon. اور اس کے بعد جو ارتھ ہے ارتھ میں جتنی مٹیریل ہے جیسے کنکریٹ ہے اس کے بعد برک ہے اینٹ جپسم ہے. جپسم ایک ٹائپ کا اور ہے اور وال بورڈز ہے. یہ اس میں یہ ساری جتنی مٹیریل ہے اس میں ریڈان موجود ہے. ٹھیک ہے ریڈان ایمٹ الفا پارٹیکلز. اصل میں جو ریڈان ہے اپنی باڈی سے الفا پارٹیکل کو پروڈیوس کرتا ہے. الفا پارٹیکل کیا ہے؟ الفا پارٹیکل از کمپوزڈ آف 2 پروٹون and 2 نیوٹران. اس کے پاس 4 پارٹیکل ہوتے ہیں یعنی 2 پروٹون and 2 نیوٹرانز. ٹھیک ہے which are not penetrating and therefore contribute radiation goes only to the lungs. ریڈان کا جو ریڈیشن ہے یہ اتنے حضرت نہیں ہے اتنے زیادہ کیونکہ یہ اپنی جسم سے الفا پارٹیکل کو پروڈیوس کرتا ہے. الفا پارٹیکل کی جو پینٹریشن پاور ہے یہ بہت کم ہے. یہ صرف اور صرف ہمارے لنگس تک پہنچ سکتا ہے لیکن باقی جو ہمارے جسم میں کینسر ہے اور بھی بہت سے ٹائپس کا ڈیزیز ہے وہ کاز نہیں کرتا. یہاں پہ اس پیراگراف میں تھوڑا سا غلطی ہوا ہے بک سے. Collectively, this source of natural environmental radiation result is approximately 0.2 to 0.1 microgray per hour. یعنی جو نیچرل انوائرمنٹل ریڈیشن جو ہے یہ کتنا ایک ہاور میں کتنا پروڈیوس ہوتا ہے 0.02 سے لے کر 0.1 مائکروگرے پر ہاور پروڈیوس ہوتا ہے. ایٹ ویسٹ لیول ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹ یعنی جو ویسٹ لیول یونائٹیڈ اسٹیٹ میں وہاں پہ یہ ریسرچ ہوا ہے. ٹھیک ہے دس ایکول آن اینول ایکسپوجر آف اپروکسیمیٹلی 0.2 ملی گرے پر ایئرز. لیکن یہاں پہ 0.2 ملی سیورٹ ضروری ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ لگایا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ پھر سے 0.2 ملی گرے لگایا ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ 0.2 ملی سیورٹ لگانا چاہیے. الانگ دی گولف کوسٹ اینڈ فلوریڈا یہ جو ایک کالج ہے یہ ریسرچ یونیورسٹیز ہے اس کا نام ہے تو 1 ملی گرے پر ایئرز. اور یہ کہتا ہے کہ نیچرل انوائرمنٹل ریڈیشن جو ہے یہ 1 ملی گرے پر ایئر یا ہائر یا وہ ماؤنٹینس جو راکی ماؤنٹینس ہو راکی ریجن ہو وہاں پہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو یورینیم ہے وہاں پہ زیادہ پائے جاتے ہیں اور اس سے جو ریڈان گیس ہے وہ ریڈان گیس زیادہ مقدار میں بنتا ہے. تو ریڈان گیس جب زیادہ مقدار میں بنتا ہے تو اس میں جو نیچرل انوائرمنٹل ریڈیشن کی جو کنٹریبیوشن ہے وہاں پہ جو سب سے زیادہ مقدار میں ہے وہ ریڈان گیس کا ہے. اس کے بعد یہ پیراگراف ہے ریممبر ہاؤ ایور دیٹ ہیومن ہیو ایگزسٹ فار سیورل 100,000 ایئرز ان دا پریزنٹ آف دس نیچرل انوائرمنٹل ریڈیشن لیول. یعنی انسان جو ہے یہ بہت 100,000 ایئر پہلے یہ زمین میں ہے زمین میں
زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نیچرل انوائرمنٹل ریڈیشن ہے وہاں پہ جب انسان کا زندگی وجود میں آیا تو وہاں پہ جو نیچرل انوائرمنٹل ریڈیشن ہے وہ بھی پروڈیوس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ Human evolution undoubtedly has been influenced by natural environmental radiation. undoubtedly انسان کا جو زندگی ہے، انسان کی جو باڈی ہے، یہ اسی ریڈیشن کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ Some genetics contain that evolution is influenced primarily by ionizing radiations. اسی ionizing radiation جو ہے یہ فوٹیج جو ہمیں ionizing radiation پڑھا دیا، اس کی وجہ سے انسان کا جو جینیٹکس ہے جینیٹک میں چینج ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جینیٹکس میں چینج ہو کر کے وہاں پہ بہت سی بہت سے بیماریاں پیدا کرتا ہے اسی ionizing radiation کی وجہ سے۔ If this is so, then we must indeed be concerned with the control of unnecessary radiation exposure. اگر واقعی یہ ہم نے مشکلات پیدا کرتا ہے، یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، تو ہم کو اس کو کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ریڈیشن ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم کنٹرول کر دیں۔ Because over the past century with the increasing medical application of radiations، کیونکہ پاسٹ ہسٹری میں یعنی آنے والے ٹائم فیوچر میں اور پاسٹ میں میڈیکل ڈائگنوسس اتنا زیادہ نہیں تھے، لیکن آج جو ہے میڈیکل ڈائگنوسس بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے اگر ہم یہ جو انوائرمنٹل ریڈیشن جو ہے نیچرل انوائرمنٹل ریڈیشن ہے، اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے تو ہم اپنے مین مڈ ریڈیشن بھی ہم پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ملا کر کے ہمیں بہت سے نقصان پہنچائیں گے، لیکن ہمیں کیا چاہیے کہ جو میڈیکل جو ڈائگنوسس ہے، میڈیکل کی جو ریڈیشن ہے وہ ہمیں سیف طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو نیچرل انوائرمنٹل ریڈیشن جو ہے ionizing اس کو کے لیے ہم کچھ کریں گے، ہم کچھ میتھڈ بنائیں گے کہ یہ بھی سیف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ The average annual exposure of our population to radiation has increased significantly. لیکن ایوریج جو اینول ایکسپوجر ہے ہمارے پاپولیشن کا، یہ ریڈیشن کا جو حرض ہے، جو ریڈیشن کی جو رسک ہے، یہ دن بدن انکریز ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر دن ہر اینول یا ہر سال ہمارے پاپولیشن جو ہے اس میں ریڈیشن کی وجہ سے بہت نئی بیماری آ جاتے ہیں۔ ڈائگنوسٹک ایکس رے، یہ جو ابھی اس کے بعد جو ہے مین مڈ ریڈیشن ہم پڑھیں گے، تھوڑا سا بریفلی، اتنا زیادہ نہیں، لیکن یہ سارا بک جو ہے یہ مین مڈ ریڈیشن پہ بنایا گیا ہے۔ Diagnostic X-ray constitute the largest main-mode source of ionizing radiation, 3.2 millisieverts per year. یعنی ڈائگنوسٹک ایکس رے جو ہے جیسے سی ٹی اسکین ہے، سمپل ایکس رے، سی آر ہے، ڈی آر ہے، فلوروسکوپی ہے، یہ سارے ڈائگنوسٹک ایکس رے ہے۔ اور جو مین مڈ ریڈیشن ہے وہ کس لیے بنایا ہے؟ ڈائگنوسٹک کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ionizing ریڈیشن جو سب سے زیادہ زیادہ حصہ جو ہے وہ ڈائگنوسٹک ایکس رے ہے مین مڈ ریڈیشن میں۔ مین مڈ ریڈیشن اور بھی بہت پرپس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حصہ سب سے زیادہ پارٹس جو ہے وہ ڈائگنوسٹکس ایکس رے ہیں۔ دس responsible for primarily on a radiology ٹیکنالوجسٹ، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو ڈائگنوسٹک ریس ہے اس کے لیے سب سے زیادہ رسپانسیبل آدمی کون ہے؟ وہ ٹیکنالوجسٹ ہے۔ ٹیکنالوجسٹ کون ہے؟ جو مشین کو آپریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیکاز دے یوزولی کنٹرول دا آپریشن آف ایکس رے امیجنگ سسٹم، اور ایکس رے جو امیجنگ سسٹم ہے، سی ٹی اسکین ہے، سی آر ڈی آر ہے، فلوروسکوپی ہے، وہ آپریٹ یعنی کنٹرول کون کرتا ہے؟ ٹیکنالوجسٹ، ریڈیولوجیکل ٹیکنالوجسٹ کنٹرول کرتا ہے، تو اس لیے وہ سب سے زیادہ رسپانسیبل انسان ہوتا ہے۔ ڈیورنگ ریڈیولوجیکل ایگزامینیشن، جب آپ ریڈیولوجیکل ایگزامینیشن کرتے ہو تو وہاں پہ آپ کو یہ مشین آپریٹ کرتا ہے۔ The currently accepted approximate annual dose result from medical application of ionizing radiation is 3.2 millisieverts. یعنی ابھی جو ہے کرنٹلی ہم جو ہے میڈیکل ڈائگنوسٹک میں جو ریڈیشن ہم استعمال کرتے ہیں میڈیکل اپلیکیشن میں،
تو وہاں پہ جو آئونائزنگ ریڈیشن ہے اس کی مقدار کتنا ہے 3.2 ملی سیورڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے 2 ٹائپ آف پیپل ہے. ایک وہ ٹائپ آف پیپل ہے جو کبھی اس نے ایکس رے کیے نہیں ہے، اور وہ دوسرا ٹائپ جو تھوڑا سا ایکس رے کیے لیکن یعنی پیشنٹ کو کی طرف اشارہ ہے. اور کچھ دوسرا جو ہے ٹیکنالوجسٹ، یعنی ٹیکنالوجسٹ اور پیشنٹ اس نے تو ڈوز کھایا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ٹیکنالوجسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈوز کھاتے ہیں، تو وہاں پہ ایکس رے کرتے ہیں ہر ٹائم. پیشنٹ جو ہے تھوڑے ٹائم کے لیے 1 یا 2 ڈوز کھا کر کے تو پھر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے تو اتنا پرابلم نہیں ہوتے. لیکن یہ ایک کیٹیگریز کا ٹائپ سے. یا دوسرا کیٹیگریز کا ہوتا ہے جو کبھی بیمار نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایکس رے کے لیے ایکس رے اس کو ضرورت نہیں پڑا. تو جب ایکس رے اس کو ضرورت نہیں پڑا تو اس نے ایکس رے نہیں کی. جب ایکس رے نہیں کیے تو اس نے ڈوز نہیں کھایا. اور دوسرا ٹائم جو ہے ایک پیشنٹ اور دوسرا ٹیکنالوجسٹ جو مشین کو آپریٹ کرتا ہے. In contrast to the natural environmental radiation dosed, this level takes into account people who are not received the radiological examination. کچھ اس میں ہم یہ شمار کرتے ہیں کہ اس نے کبھی ریڈیولوجیکل ایگزامینیشن نہیں کیا ہے. اور دوسرا وہ جو اینڈ دوسرا انڈر گوئنگ سیورل ود ان دا ایئر، یعنی پیشنٹ اور جو ٹیکنالوجسٹ ہے وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے.